بھی بول چکے, فاطمہ نے بھی کہہ دیا, میرے نبی نے بھی کہہ دیا, جبریل نے بھی کہہ دیا. اب اللہ کہہ رہا ہے وہ تش اور شہد اور بال کے بارے میں میرا رب کہتا ہے جبریل کہہ دو جنت و تش سے زیادہ بھی روشن ہے, جنت و تش سے بھی زیادہ روشن ہے, اور جنت کی نعمتیں شہد سے زیادہ میٹھی ہے, جنت کی نعمتیں شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اور جنت میں آنے کے لیے پل صراط جو لگایا گیا وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے, اسے پار کر کے جنت میں آنا. یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی, اس میں سے ابو بکر صدیق نے جو کہا مومن کا دل یہ تش سے زیادہ روشن ہے, یہاں مومن سے مراد اولیاء اکرام ہے. کون ہے یہ؟ اولیاء اللہ ہے. مومن کا دل تش سے زیادہ روشن ہے بول رہے ہیں. اب ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. الحمدللہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. مسلمان اور مومن میں بڑا فرق ہے. مسلمانوں میں ایک دوسرے کی غیبت کرنا, جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, بیٹھے بیٹھے کچھ تو انگلیاں کرنا, اس کو چھیڑنا اس کو چھیڑنا, نافرمانی کرنا, یہ مسلمانوں میں کٹ کٹ کو بھرا ہے. مگر جو اللہ والے ہوں گے نا, ان کے اندر یہ حسد نہیں, غیبت نہیں, چغلی نہیں, ریاکاری نہیں, تکبر نہیں, وعدہ خلافی نہیں, یہ سب مومن ہے. بولو سبحان اللہ, یہ مومن ہے. اگر آج سفر المظفر کے مہینے میں شمشی عالم بابا کی درگاہ میں جب عرس ہوتا ہے, ایک مہینے تک میلہ لگتا ہے, بازار لگتا ہے, شیخ میاں بابا کے لیے نہیں لگتا, ابو طاہر قادری کے لیے نہیں لگتا, چمن شاہ ولی کی درگاہ میں نہیں لگتا, علاؤالدین بابا کی درگاہ میں نہیں لگتا, تو یہ اللہ والے ناراض نہیں ہوتے, ان کے پاس اتنے لوگ میرے پاس کہیں کو نہیں ہے. یہ ہمارے تمہارے پاس ہے ناراضگی ہونا. اللہ والوں کا مزاج یہ نہیں ہے. ولی جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. مخلوق جو آتی ہے جس کا دل اللہ نے اینا کر دیا ہے, اور جس کا دل جیسے بقول ابو بکر کے مومن کا دل یہ تش سے بھی زیادہ روشن ہے, جب وہ روشن دل والے ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ہر ایک کے دل میں وہ روشن ضمیر والوں کی محبت کو پیدا کرتا ہے. کبھی اللہ والے ناراض نہیں ہوتے. یہ ہمارے اندر ہے, یہ ہمارے اندر بھرا ہوا ہے. لہذا لوگوں, آخری وقت تک ایمان کو بچتے بچاتے ہوئے لے جانا بال سے زیادہ باریک ہے. آج کا دور, ایک جنا کیا ہوتا سلام نہیں پڑھنا, ایک جنا کیا ہوتا پڑھنا, ایک جنا کیا ہوتا کہاں ہے لکھو. دیکھو کیسے ڈسکس ہو رہے ہیں, اس سے ایمان چلے جاتا. جی یہ بحث کرنا نہیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے. تو کون بھائی, کس کے بارے میں بول رہا؟ نبی کے بارے میں, نبی کے بارے میں بول رہا ہے. سلام پڑھنا نہیں پڑھنا, صحابہ پڑھے تھے کیا؟ ارے ذرا سوچ, جن کے نام کا تو جب تک کلمے میں ذکر نہیں کرتا تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے نا. محمد رسول اللہ بولنا لازم ہے. ارے جب تک تو جس نبی کی رسالت کو تسلیم نہیں کرے گا تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اسی نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے پڑھنا کیا ہے, کیا صحابہ کرے, کیا صحابہ نہیں کرے ہوں گے, جانے چھوڑ سائڈ رکھ. تیرا دل کیا بول رہا؟ نبی کو سلام کرنا نہیں کرنا. بولو جی, آپ کا دل کیا بول رہا؟ کرنا نہیں کرنا؟ کرنا ہے. اس میں بحث کرے تو ایمان بچتا. کس کے بارے میں بول رہے ہیں؟ جو ہمارے کو خبر سے لے کر جنت میں جانے تک کوئی رشتہ دار ہمارے قریب نہیں آتے, حضور قریب آنے والے ہیں, ان کے بارے میں ایسا بحث کرنا. کرنا کیا, میلاد منانا کیا, 11ویں کرنا کیا, کون میلاد منائے تھے, 12 ربیع الاول کہاں ہے, اسی دن حضور دنیا سے چلے گئے. ایسی ڈسکس کرنے سے ایمان نہیں بچے گا, ایمان ختم ہو جائے گا, خطرے میں پڑ جائے گا. کس کے بارے میں بحث کر رہا ہے؟ جس نبی کے نام سے قاضی نے تجھے نکاح پڑھا کر ایک عورت کو حلال بنا دیا, اسی نبی کے بارے میں شک کرتا ہے. یاد رکھو جوانوں, جو حج کے لیے جا رہے ہو, وہ حج کا طریقہ کس نے بتایا؟ کیا تیرے باپ نے بتایا؟ کیا تیرے امیر نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ کہنا پڑے گا احرام باندھنا یہ میرے نبی کی سنت ہے. احرام باندھ کر کعبے کے پاس جانا یہ نبی کی سنت ہے. کعبے کا طواف کرنا, رمل کرنا یہ نبی کی سنت ہے. مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ نبی کی سنت ہے. مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا یہ نبی کی سنت ہے. سنگ اسود کا بوسہ دینا یہ نبی کی سنت ہے. اور صفا و مروہ کی سعی کرنا یہ نبی کی سنت ہے. اور کنکریاں مارنا یہ نبی کی سنت ہے. یہ ساری سنتیں ادا کرے گا عشق میں ڈوب کر, تو میرے رب نے اعلان کر دیا حبیب بتا دو جو تیری محبت میں کعبے میں ساری سنتوں کو ادا کر لیا, میری عزت و جلال
پیدا ہوا ہو، ایسا ہے جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یہ بشارت کس کے لیے ہے؟ مومن مسلمان کے لیے ہے، ایک عاشق رسول کے لیے، غلام رسول کے لیے ہے۔ اور آج ہمارے نبی کے بارے میں ڈسکس کر کے اپنے ایمان کو کیوں برباد کریں؟ ہمارے نبی زندہ سبحان اللہ ہے، ہمارے نبی بولو جی ہے، زندہ ہے، حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے۔ یہ عقیدہ جس کا نہیں ہے انہیں چاہے کتنے بھی سجدے کر لے سیدھا جہنم میں جانے کا کنفرم۔ اب اسے نہیں معلوم ہے، ویڈیو دیکھا سوشل میڈیا کے ذریعے، رائچور کے 36 سے اگر گیا، وہ سننے کے بعد اس سے نیچے سے پکتا کیا ہوا، ایسا بولے سالا جنت میں نہیں جاتا، کہتے تیرے کو دم ہے تو میں رائچور میں ہوں، میرا موبائل نمبر بھی گھوم رہا موبائل کے اوپر، میرے سے ڈائریکٹ بات کرنا، نیچے لکھتے کیوں؟ نام مردوں کی طرح بات مت کرو، مرد ہے تو سامنے بات کرو۔ ہمارے نبی زندہ ہے، اگر یہ عقیدہ ہے تو جنت ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حالانکہ یہ بولے وہ کیفیت میں جا کر، ان کے لیے ضروری نہیں تھا، وہ جانتے تھے کہ حبیب ہمارے نبی زندہ قیامت تک آنے والے ایسے دلمل لوگوں کو بتانے کے لیے امام احمد رضا نے وہ کیفیت میں جب نبی کا دیدار کرنے لگے، آقا کا چہرہ دیکھنے لگے تو زبان سے بے ساختہ نکلا، اور جس دریا سے سمندر سے جہاز میں بیٹھ کر کشتی میں بیٹھ کر مدینہ جا رہے تھے، مکہ جا رہے تھے، اچانک طوفان آیا، اس وقت سارے کشتی میں بیٹھنے والے حاجی رو رہے ہیں، ہماری کشتی ڈوب رہی ہے، مگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا روتے نہیں، مدینے کے تصور میں نعت لکھتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ لوگ آ کر کہنے لگے کشتی ڈوب رہی ہے، پانی اندر آیا، احمد رضا آپ کے چہرے پہ تھوڑی بھی خراش نہیں، کہا مجھے یقین ہے میں کسی اور کا مسافر نہیں، مصطفیٰ جان احمد کا مسافر ہوں، اور میں نے دعا پڑھ کر بیٹھا ہوں، اور جو دعا نبی کی پڑھ کر بیٹھتے ہیں جہاز ڈوبا نہیں سکتا، کیونکہ جب اعلیٰ حضرت نے جملہ کہا طوفان تھم گیا، کشتی بھنورے سے نکلی اور اپنی منزل کی طرف جانے لگی۔ اس وقت وہ کیفیت میں اعلیٰ حضرت نے کہا آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، اعلیٰ حضرت آنے دو یا ڈبو دو یا رسول اللہ، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ یہ یقین کس کے اندر آتا؟ اللہ والوں کے اندر۔ یہ ہے مومن، یہ ہے مومن، کتنا یقین ہے اعلیٰ حضرت کو میری کشتی نہیں ڈوبے گی، میں تو نبی کی سنت پر عمل کرا۔ آج مسلمان کہنے والا اہل حدیث میں جیسے گیا سر سے ٹوپی چلے گئی، آج مسلمان کہنے والا اگر کسی اہل حدیث کی صحبت میں جا کر بیٹھ گیا، خلاص انگلی ہلانا چالو کر دیا نماز میں، پیٹ کے نیچے ہاتھ تھے اب سینے پہ آ گئے، پینٹ چڑھا لیا، سر سے ٹوپی غائب، کہنے لگا ضروری نہیں ہے صحابہ نہیں پہنتے تھے، لو ایک بار کیا ملا، اہل خبیث ہو گیا یہ بھی خبیث۔ ذرا سوچ، ارے ٹوپی سر پہ رکھنا یہ تو درکنار ہے، سر سے میرے آقا امامہ بھی نہیں اتارتے تھے، بلکہ سر پہ امامہ باندھنا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ مسلمانوں آج قانون لاگو ہوا رائچور کے اندر، ہیلمٹ نہیں پہنو گے تو 500 روپے پینلٹی پڑے گی، پولیس کے ڈنڈے اور مار اور فائن سے اتنا وزن ٹوپی سر پہ ڈالنے میں یہ شرک بدعت یاد نہیں آ رہا؟ شرک بدعت یاد نہیں آ رہا؟ وہ ٹوپی قانون سے ڈر رہے ہو، ارے پولیس اور ایس پی تمہیں دیکھ رہا نہیں مگر مدینے سے مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، تم ان کے ڈر سے اتنی بڑی ٹوپی سر پہ رکھ کر گھوم رہے ہو۔ میں یہ نہیں کہتا قانون کو فالو نہ کرو، قانون پر فالو کرنا، قانون پر عمل کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، میں ہیلمٹ کا انکار نہیں، مثال دے رہا ہوں۔ ان کے ایک ڈنڈے اور پینالٹی سے ڈر کر اتنا وزن ٹوپی سر پہ رکھنے کو تیار ہوا، مسجد میں 4 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ٹوپی پہن، بولے ضروری نہیں ہے ٹوپی گئی کوئی ہیلمٹ گئی کوئی پہنا، تو پولیس کیا بول رہی؟ نہیں صاحب تمہارے سیف کے واسطے ہمیں ہیلمٹ نکالے، تمہیں اگر پہنے دوا کو جا رہے ایکسیڈنٹ ہوا گر گئے، مار کس کو لگتا؟ سر کو لگتا، ہیلمٹ پہنے تو کس کو لگتا؟ ہیلمٹ کو لگتا، سر بچتا نہیں بچتا، ہر ایک الگ ٹاپک ہے۔ پولیس والے یہاں رحم کر رہے ہیں، دوسرے جگہ ظلم کر رہے ہیں۔
गुजरात लो, मणिपुर लो, क्या सब कई जगह वहां तो डंडे देखो, डंडे से मारा खिलाड़ी। अब यहाँ दर्द आ गया, अरे अरे गिर रहे, सिर फूटता। ये हमदर्दी उन्होंने दिखा रहे हैं, एक हमदर्दी दिखाते हुए हेलमेट का कानून लागू कर दिया। हालांकि कई ऐसे कानून के मामलात में अगर हम गए ना, बस के अंदर 40 पर 2 आदमी बैठना, उससे ज्यादा बैठना पेनल्टी डालना कानून के खिलाफ है। हर बस में सीटों से भी ज्यादा लोग रहते हैं, रहते नहीं रहते। आप गौर कीजिए, जहां भी चले जाइए आप गौर करें। इसी तरह किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे म्युनिसिपैलिटी हो, तहसील ऑफिस हो, या पीडब्ल्यूडी हो, या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जाओ, आरटीओ ऑफिस हो, कहीं भी जाओ, आपको मालूम होना चाहिए उस टेबल पर बैठने वाला एम्प्लॉय जो है, नौकरी करने वाला, वो ठीक से पूरी नौकरी नहीं कर रहा है, वो कानून का पालनहार नहीं है, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मगर बराबर महीना तनख्वाह उठा रहे हैं। काम सही नहीं हो रहा है, वर्क नहीं हो रहा है। महीने में 4 इतवार आते, वो छुट्टियां अलग, फिर 2 सैटरडे आते हैं, एक सेकंड सैटरडे और 4th सैटरडे, 6 छुट्टियां हो गए। फिर इसके अलावा पूरे महीने में ये जयंती, वो जयंती, वो जयंती, ये जयंती, ये कहकर वो अलग छुट्टियां मिलते हैं। इस तरह पूरे नौकरी करने वाले जितने भी रियासत कर्नाटक के अंदर गवर्नमेंट ऑफिस है, वो ऑफिसर पूरी तरीके से सही ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, मगर पैसा बराबर उठा रहे हैं। मगर आओ मेरे नबी के दीवानों का मिजाज देखो, अल्लाह अकबर, वो लोग कैसी जिंदगी गुजारते थे। हमारे दौर के भी उस वक्त भी कानून बनाने वाले, 800 साल तक इंडिया पर हुकूमत करने वाले मुसलमान, अल्लाह अकबर, वो किस तरह हिंदू पर्सनल लॉ की हिफाजत करते थे। आज हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ की धज्जियां उड़ाई जा रही है और किसी डिपार्टमेंट के अंदर पूरा काम नहीं हो रहा है। लोग परेशान है, इनकी अवाम की परेशानी का इन्हें ख्याल तक नहीं आता। मैं इसलिए कहता हूं यहाँ की जनता से, लोगों वोट मांगने जब आते हैं तो तुम नोट के चक्कर में मत रहना, उनसे कहना हमें राशन कार्ड चाहिए, हमारी बिजली चाहिए, हमें पानी की साफ सफाई पानी चाहिए, हमारी नलियां गली की नालियां साफ चाहिए, हमारे पास डेंगू है, हमारे पास मच्छर है, हमारे पास हैजा फैल रहा है। ये सारी सहूलतें जब तक के बीमारियों का खात्मा नहीं करोगे, हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। रात के वक्त सड़कें अंधेरे में है, यानी रोशनी नहीं है। खुदारा मुसलमानों, मैं आपको ये दावत देता हूं, वोट लेने के लिए जब आते हैं तो उन लोगों से कहना हम नोट के मोहताज नहीं, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर डिग्री हासिल करें, उनको नौकरियां दिलाना, हमारे गली को साफ रखना, यहाँ लाइटा लगाना, यहाँ कई एक लोग बेवा है उनके लिए एक सिस्टम बनाना, यहाँ कई बच्ची टेलरिंग सीख चुकी है, गवर्नमेंट से फंड दिलाना, माइनॉरिटी के फंड्स आते हैं, मुसलमानों को इस चीज का नॉलेज तक नहीं है। बात आ गई तो सिमरन में अर्ज कर रहा हूं, याद रखो मुसलमानों, अगर दुनिया के अंदर किसी ने सिस्टम को फॉलो किया है तो वो सिर्फ नबी के गुलामों ने फॉलो किया है। आज के दौर में बहुत कम लोग हैं जो फॉलो करने वाले हैं। इतने फैला रख ले बैठे जी, कोटा में, कचरिया में, म्युनिसिपैलिटी में, तहसील ऑफिस में इतने फैला पेंडिंग पड़े हुए, कर रहे नहीं सेना, और फिर लीडर कोई बोलने को तैयार नहीं, लोग परेशान हैं। वो लाइन में तुम्हें गए नहीं हो, तुम्हारे मालूम नहीं है, जो लोग गए हैं उनको मालूम है। बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं, इसलिए कि आज हमें जरूरत है, हमें नोट नहीं चाहिए, 5 साल तक हमारे रायचूर को स्मार्ट सिटी बना, नहीं बोल रहे ना जी। 2 नदियां हैं, 2 नदियों के बीच वाला शहर है, एक कृष्णा है, एक तुंगाभद्रा। ये 2 नदियों का पानी हमें साफ और शफाफ चाहिए। ये डिमांड कभी रखी आप? नहीं रखिए। पैसे दिए भागे, पैसे दिए भागे, वोट को बेच रहे हैं। 5 साल तक हमें पैरों में डाल के खुदा में वो लोग। खुदारा मुसलमानों, हमारे नबी के साहबा ने हमें क्या सोच अता कर दी। अल्लाह अकबर। ये था अबू बकर सिद्दीक ने जो जुमला कहा, आका ये तहश, ये तश, ये शहद बाल के बारे में मैंने जो इजहार किया है वो ये है आका कि मोमिन का दिल ये तश से ज्यादा रोशन है और ईमान ये शहद से ज्यादा मीठा है, और आखिरी वक्त तक ईमान को बचते बचाते हुए लेकर आना ये बाल से ज्यादा बारीक है। फारूक आजम बोले या रसूल अल्लाह, हुक्मरानी, हुक्मरानी ये तश से ज्यादा रोशन है। हुकूमत ये तश से ज्यादा रोशन है, हुक्मरानी करना ये शहद से ज्यादा मीठा है, मगर हर एक से अदल व इंसाफ करना ये बाल से ज्यादा। मगर उमर फारूक ने तारीख लिख दिया है कि इंसाफ अगर किसी के दर से मिलता है तो वो इस्लाम की चौखट से मिलता है। इस मुल्क के महात्मा गांधी ने यह जुमला कहने पर मजबूर हो गए कि अगर अपने इस मुल्क भारत को, अगर हिंदुस्तान को
انصاف پسند اگر کوئی تھا تو وہ فاروق اعظم نظر آتے ہیں، وہ فاروق اعظم نظر آتے ہیں جو عدل و انصاف کرنے والے۔ اب اس پر اگر بات کریں تو لمبی جائے گی، تو فاروق اعظم نے کہا حکومت یہ تش سے زیادہ روشن ہے، حکمرانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، مگر اس پر ہر ایک کا عدل و انصاف کرنا یہ بال سے زیادہ باریک۔ اگر میرا آدمی آیا، میں حاکم ہوں تو میں منہ دیکھ کو انصاف کروں، انہیں غلطی کرا تو اسے نظر انداز کروں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر فاروق اعظم کے بیٹے نے غلطی کی تو فاروق اعظم نے بیٹے کو سزائیں دی ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ میرا بچہ اس پر الزام لگاتے ہو، نہیں، چھپائے نہیں، کلین چیک نہیں دیے، فاروق نے اعلان کر دیا میرے نبی کا دین اس کی اجازت نہیں دیتا، اس پر بھی وہی حد جاری کر دو جو اسلام نے اور شریعت نے جاری کر دیا۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ عدل و انصاف کرنا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، آج لیڈر بننا کمال نہیں ہے۔ لیڈر کس لیے بن رہے؟ مال کمانے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے نہیں۔ اگر خدمت کرنا پڑے تو پھر گھر میں کار بھی نہیں آ سکتی، پلاٹا بھی نہیں خرید سکتے۔ خدمت سے ہٹ کر ہے آج کا دور، حکمرانی بچوں کا کھیل نہیں ہے لوگوں، مگر فاروق اعظم نے اس خیال کا اظہار کر دیا تش سے زیادہ روشن حکومت ہے اور حکمرانی کرنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کرنا بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ عثمان غنی کیا بولے؟ یا رسول اللہ علم دین تش سے زیادہ روشن ہے، تش سے زیادہ روشن ہے۔ علم دین حاصل کرنا، آپ کسی حافظ صاحب کے پاس آئے، انہوں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سکھا رہے ہیں، عین کہاں سے نکالنا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، غین کہاں سے نکالنا، فے کہاں سے نکالنا، یہ ساری چیزیں وہ سکھا رہے ہیں۔ تو آپ کو اتنا مزہ آ رہا، اتنا ٹیسٹ آ رہا۔ اب تک میں جہالت میں زندگی گزارتا تھا نا حافظ صاحب، آپ نے مجھے قرآن پڑھنے کو مخرج کہاں سے کس طرح خارج کرنا یہ آپ اس انداز سے بتا رہے ہیں۔ زبان کو ادھر ٹرن کرے تو یہ آتا، ادھر ٹرن کرے تو یہ آتا، سامنے سے بولے تو یہ آتا، پیچھے سے بولے تو یہ آتا، حلق سے نکالے تو یہ آتا۔ یہ جب بتاتے ہیں نا بڑا مزہ آتا ہے۔ تو اسی لیے عثمان غنی بول رہے ہیں علم دین تش سے زیادہ روشن ہے، علم دین حاصل کرنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، مگر اس پر عمل کرنا بال سے آ گیا، بال سے زیادہ۔ 14 رکعت پڑھتے تمہیں عمل نہیں کرتے، جیسے سلام پھیرے ابھی ڈبے چلتے رہتے، ابھی دعا ہوتے رہتی، لے تو بھاگ میں بھاگ، ہمارا یہ حال ہے۔ پھر ہمارے اوپر ظالم حکمران نہیں تو کون نہیں ہے بولو؟ تمہارے اللہ کے گھر میں بیٹھنے کو پسند ہی نہیں کرتے تو تمہارے قوم کو کہاں بیٹھنے دیا جائے گا چین سے؟ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، یہ صحابہ کی زندگی، ان کا ہر ایک اٹھنا بیٹھنا اگر دیکھے نا ہماری زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ عثمان غنی نے بتا دیا علم دین یہ تش سے زیادہ روشن ہے، علم حاصل کرنا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ داڑھی رکھنا، سر پہ امامہ باندھنا یہ عمل ہے، علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا یہ عمل ہے۔ اور تم نے سنتوں کے مطابق اپنی زندگی تو نہیں گزاری۔ خدارا مسلمانوں آج ہوش کے ناخن لو، آج کے دور میں عمل کی ضرورت ہے، اور اسی لیے تو میرے نبی نے کہا، فرماتے رسول اللہ نے علم دین حاصل کرنے والے طالب علم کی فضیلت کے بارے میں حدیث میں آیا، میرے اور آپ کے پیارے نبی فرماتے ہیں علم سیکھنے کے لیے کوئی علم کی مجلس میں جا رہا ہے 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بھی افضل، 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے بھی افضل، 1000 جنازوں میں شریک ہونے سے بھی افضل، 1000 جنازوں میں شریک ہونے سے بھی افضل ہے۔ اب صحابہ پوچھے یا رسول اللہ کیا قرآن پڑھنے سے بھی؟ تو حضور مسکرا کر بولے بغیر علم دین حاصل کیے کہ قرآن کہاں سے صحیح پڑھا جا سکتا ہے؟ تو مطلب یہ ہوا علم دین حاصل کرنا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ اب ہمارے شہر رائچور میں انشاءاللہ کل اسی مسجد بی بی حلیمہ لوہارواڑی میں ایک عظیم و شان پیمانے پر عشق مصطفیٰ کے حوالے سے ایک بہت بڑے اہل سنت والجماعت کے عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد خادم الحسین صاحب قبلہ کا عرس مبارک کے موقع پر کل انشاءاللہ اسی مسجد کے اندر عشق مصطفیٰ کے عنوان پر تقریر اور بیان رکھا گیا ہے، جس کو خطاب کرنے کے لیے حضرت علامہ مولانا الحاج
محمد مفتی شبیر عالم صاحب قبلہ اور ان کے علاوہ سید زادے عالی جناب سید عاطف ابرار صاحب قبلہ کا بھی نورانی خطاب ہوگا. کل انشاءاللہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد یہ پروگرام شروع ہوگا اور پروگرام کے اختتام کے بعد آپ کے لیے لنگر عام کا انتظام بھی ہوگا, نیاز شریف کا اہتمام بھی ہوگا. کل آئیے, ایک مفتی صاحب ہیں اور ایک عالم باعمل سید زادے ہیں, ان کی زبان سے تقریریں سنیں گے, ایمان بھی تازہ ہوگا, عقیدہ بھی محفوظ رہے گا. اس دعوت کو عام کرو, ان کے پاس ان کی صحبت میں علم سیکھنے کے لیے آنے والے کو, کل کی مجلس میں حاضری دینے والے کو 1000 رکعت نفل کا ثواب, 1000 مریضوں کی عیادت کا ثواب, 1000 جنازوں میں شریک ہونے کا ثواب دیا جائے گا. بقول عثمان غنی کے کہتے ہوئے علم دین یہ تش سے زیادہ روشن ہے اور علم دین حاصل کرنا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے. علی نے کہا یا رسول اللہ, مہمان یہ تش سے زیادہ روشن ہے, یہ مہمان تش سے زیادہ روشن ہے. مہمان کی مہمان نوازی کرنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور مہمان کی مہمان نوازی کرنے کے بعد اس کو وہاں سے اپنے مقام جانے تک اس کو راضی کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے. اگر مہمان ناراض ہو کو گیا تو پھر سب گیا. توجہ چاہ رہا ہوں, مہمان کے بارے میں بولیں, یہ معمولی بات نہیں, صحابہ کی زبان سے نکل گیا. حضور نے کہا جس کے گھر میں مہمان ہے وہ گھر میں اللہ کی برکت ہے, رحمت ہے اور فرشتے اس گھر میں داخل ہوتے ہیں. آج ہمارے گھروں سے یہ رواج ختم ہو رہا ہے, مہمان نوازی ختم ہو رہی ہے. کوئی مہمان آیا تو ابھی گھر میں آیا نہیں, پورا آدھا دن بھی نہیں گزرا, کب جا رہے پوچھتے. ارے سرکار فرماتے ہیں جس کے گھر میں مہمان آیا اللہ کی رحمت اس گھر میں آتی ہے. سنو, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی برا بن مالک سے روایت ہے, فرماتے ہیں برا بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی میزبان مہمان کو اللہ کی رضا کے لیے خوش کرتا ہے اور اس کی مہمان نوازی کرتا ہے, اس کا مطلب اس سے کچھ مان لینا, اس سے خوش کرنا نہیں, صرف اللہ راضی ہو جائے اس لیے مہمان کو خوش کر رہا ہے, تو وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ 10 فرشتوں کو اس کے گھر میں بھیجتا ہے. 10 فرشتوں کو بھیجتا ہے جو پورے 1 سال تک اس کے گھر میں وہ فرشتے ٹینڈ مار کر بیٹھتے ہیں, جو 1 سال تک اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں. پورا سال گزرنے کے بعد فرشتے کہتے ہیں مولا 1 سال ہو گیا اب کیا کریں, تو اللہ کہتا ہے جس نے مہمان کا دل جیتا اس کی بخشش کی دعا کرو. کیا بات ہے, مہمان کی مہمان نوازی کرو. نماز پڑھ کے داڑھی چھوڑ کے سر پہ گٹا لا کر مہمان سے چیڑ پیدا کرو گے تو کہاں نماز قبول ہوگی. ارے مہمان گھر آئے تو خوش ہونا چاہیے, مہمان کی مہمان نوازی کرو. اس لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبردست روایت کردہ حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. حضرت جابر فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی مہمان نوازی کرنے والا میزبان مہمان کی پسند کی غذا کھلا دے, توجہ چاہ رہا ہوں, مہمان جو پسند کرتا وہ کھلانا. آپ کے گھر مہمان آیا, آپ اس سے چکن پسند نہیں, چکن بنا کر رکھے, کیا کریں گا؟ اس کو مٹن پسند نہیں, آپ مٹن بنا. پہلے مہمان کو پوچھنا بھائی تم کیا کھاتے, اس کی پسند کا کھانا بنا کر اس کو کھلانے سے کتنا بڑا فائدہ ہے حدیث میں معلوم ہے. میرے آقا فرماتے سنو, غور سے سنو, یہ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے واسطے چھے, ہم عمل نہیں کر رہے. آج میرے نبی نے کہا ہے کہ جس کے یہاں مہمان آیا اور اس نے مہمان کی پسند کی چیز دسترخوان پہ رکھا اور اس نے کھا لیا, اللہ اسے 10 لاکھ نیکیاں عطا فرما دیتا ہے اور 10 لاکھ گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 لاکھ درجے اس کے بلند کرتا ہے, اور اللہ قیامت میں 3 جنتوں سے اس کو کھانا کھلائے گا. 3 جنتوں سے کھانا کھلائے گا جو مہمان کی پسند کا کھانا کھلاتا ہے, اپنے مسلمان کی پسند کی غذا پیش کرتا ہے. اس لیے علی نے کہا یا رسول اللہ مہمان یہ تش سے زیادہ روشن ہے, مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور اس کا دل جیت کر خوش کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے. اب فاطمہ نے کیا کہا, بابا حیا یہ تش سے زیادہ روشن ہے, عورت کے چہرے پہ پردہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے,
اور نامحرم سے بچ کر رہنا، نگاہوں کو محفوظ رکھنا، یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اب اس کے بعد میرے نبی نے کہا معرفت تش سے زیادہ روشن ہے، معرفت الہی کو حاصل کرنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک۔ جبریل آئے، جبریل آئے، کہا راہ خدا یہ تش سے زیادہ روشن ہے، راہ خدا میں جان و مال لٹانا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، مگر استقامت سے قائم رہنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ مال خرچ کرا، جان دے دیا اور لوگوں کے سامنے دکھاوا دکھا لیتے پھر رہا میں مال خرچ کرا مارچ کرا تو پھر یہ چلے جائے گا۔ استقامت قائم رہنا اس پر، کار کو بھی پتہ نہیں چلنا، ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو، اس کو قائم کتنے لوگ ہیں؟ تو اس لیے جبریل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ راہ خدا تش سے زیادہ روشن ہے، راہ خدا میں جان اور مال لٹانا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اے حبیب، اللہ کہہ رہا ہے جنت یہ تش سے زیادہ روشن ہے، جنت کی نعمتیں یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور جنت میں آنے کے لیے جو پل رکھا گیا وہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ لو دعوت کس کے گھر میں ہو رہی؟ فاطمہ کے گھر میں۔ اور فاطمہ جب رسول اللہ گھر تشریف لائے صحابہ کے ساتھ تو کیا پیش کیا مولا علی نے وہاں؟ بذریعہ فاطمہ کے ایک تش میں شہد لا کر رکھے تو اس میں بال آیا تو یتے باتا نکلے، قیامت تک یہ حدیث چلتی رہی۔ اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کثیر تعداد میں انشاءاللہ تعالی کل مسجد لوہار واڑی میں عشاء کی نماز یہیں پر پڑھو، 7:15 کو اذان ہے، 7:30 کو جماعت ہے، 8 بجے پروگرام شروع ہوگا اور جلدی اختتام ہوگا۔ اگر کہیں اور عشاء پڑھ لیے تو بھی آپ فوراً مسجد میں حاضر ہو جائیں، اللہ آزمائے گا، سردی دے کر امتحان لے گا۔ اسی سردی میں جب نبی کے سنتیں سیکھنے کے لیے مسجد لوہار واڑی آئیں گے ہفتے کے دن کل بعد نماز عشاء، تو انشاءاللہ تعالی خبر کی سردی اور گرمی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے یا اللہ پیارے نبی کے صدقے میں، اچھے نبی کے صدقے میں، آل نبی کے صدقے میں، صحابہ کے صدقے میں ہماری آج کی اس محفل کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ بجاہ سید المرسلین، سر پہ ٹوپی نہیں